بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بر صغیر میں حکمرانی کے دوران سلطان محمود غزنوی کے محل میں ایک ان پڑھ غریب دیہاتی لڑکے ایاز کو کام پر رکھا گیا۔ یہ وہی ایاز ہے جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی نظم کے شعر میں کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہی بندہ نواز۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین، ایاز نے بہت جلد محل میں اپنی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے اونچا مقام حاصل کر لیا اور ایک دن محمود کا منظور نظر اور مشیر خاص بن گیا۔ محل کے باقی مشیر اور وزیر ایاز سے بغض اور نفرت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ لڑکا حسب و نسب، عقل و دولت میں ان سے کمتر ہے۔ ایک روز سب مشیروں نے سلطان محمود غزنوی سے اکٹھے ہو کر گلہ کیا کہ آپ ایاز پر زیادہ ہی مہربان ہیں۔ ہم سب کو تو آپ نے دور کر دیا ہے، ہم نے زمانے سے آپ کی خدمت کی ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، جو بات ایاز میں ہے وہ تم سب میں ایک ساتھ بھی نہیں ہے۔ سب مشیروں نے کہا، سارے دربار کے سامنے امتحان لے لیں، پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ سلطان محمود نے ایک پھل منگوایا۔ اس پھل کو کاٹ کر سب کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھانے کو دیا گیا۔ سب مشیروں نے پھل کھاتے ہی تھوک دیا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ بہت ہی کڑوا پھل ہے۔ لیکن بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا تو وہ پھل مزے سے کھا رہا تھا۔ محمود نے ایاز سے پوچھا، ایاز، پھل کڑوا ہے، اسے کیوں کھا رہے ہو؟ اسے تھوک دو۔ تو ایاز نے عرض کی، بادشاہ سلامت، جانتا ہوں پھل کڑوا ہے، لیکن میں نے سوچا جس مالک اور بادشاہ سے روزانہ میٹھا پھل کھاتا ہوں، آج اگر کڑوا پھل مل گیا ہے تو اسے بھی خوشی سے کھا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایاز کے جوابات کو مولانا رومی نے بھی بیان کیا تھا۔ محمود نے کہا، میں سمجھ گیا ایاز، تمہارے کہنے کا مطلب ہے جو پروردگار ہمیں زندگی میں خوشیاں دیتا ہے، اگر کبھی غم دے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ محمود نے سب مشیروں کی جانب دیکھا جو ابھی بھی کچھ مطمئن نہ تھے۔ چنانچہ محمود نے نہایت قیمتی ہیرا منگوایا اور مشیروں سے کہا، اس ہتھوڑی سے اس ہیرے کو توڑ دو۔ سب مشیروں نے مشورہ کیا کہ یہ ہیرا قیمتی ہے اور اس کو توڑنے کا بول کر بادشاہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اتنا قیمتی ہیرا توڑ کر ہم بادشاہ کو نقصان دے کر اس کے غصے کو دعوت نہ دیں۔ سب مشیروں نے کہا، حضور، ہم ہیرے کو توڑ کر آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتے۔ محمود نے ایاز کی طرف دیکھا۔ ایاز نے فوری طور پر ہیرے کو زمین پر رکھ کر ہتھوڑی سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب مشیر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور کہا، اب یہ دیہاتی گیا، اس نے ہیرا توڑ کر بادشاہ کا نقصان کر دیا۔ محمود نے ایاز سے پوچھا، ایاز، اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑنے سے پہلے سوچا نہیں، پوچھا نہیں؟ ایاز نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم قیمتی تھا، اس لیے میں نے اس ہیرے کو بے قیمت جان کر توڑ دیا۔
महमूद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अयाज, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हमें भी अपने रब का हर हुक्म इसी तरह से पूरा करना चाहिए। दुनियावी फ़ायदों में पड़कर हमें रब की हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। अब बादशाह ने मशीरों की तरफ गुस्से से देखा तो सब ने आखिरी वार किया और अर्ज़ की, हजूर, ये अयाज चोरी करता है। इसके कमरे में एक संदूक है। सुबह और शाम ये उसे खोलता है और देखता है। ख़जाने की चाबी भी इसके पास है। रोज़ाना ये कुछ ना कुछ चुराता है। महमूद ने अय्याज़ का वो संदूक दरबार में कहा, ले आओ। लेकिन पहले महमूद ने अय्याज़ से पूछा, अय्याज़, ये सच है? तुम रोज़ ऐसा करते हो? अय्याज़ ने कहा, हजूर, ये सच है। जब सारे दरबार के सामने संदूक खुला तो उसमें से वही पुरानी धोती, फटा हुआ कुर्ता और टूटे हुए चप्पल निकले। महमूद ने अय्याज़ से पूछा, अय्याज़, ये तो कोई कीमती चीज़ नहीं जिसे तुम रोज़ सुबह शाम देखते हो। अय्याज़ ने अर्ज़ की, आलम पनाह, ये वही लिबास है जिस दिन मैं इस महल में आया था। रोज़ सुबह शाम मैं इसे देखता हूँ और अपने नफ्स और ज़मीर से कहता हूँ, इसे मत भूलना। आज तुम्हारे मालिक ने तुम्हें अय्याज़ इतनी इज़्ज़त और मर्तबा दे रखा है। बेवफाई ना करना, अपनी औकात ना भूलना। महमूद ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया और कहने लगा, अय्याज़, हम सब को उस मालिक से बेवफाई नहीं करनी चाहिए जिसने ये सब कुछ दे रखा है। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो अय्याज़। नाज़रीन गिरामी, महमूद का ये ज़हीन और नेक वज़ीर और मशीर आज भी लाहौर के दरियाए रावी के किनारे शाहदरा में दफन है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।